کہ اس دن جس دن حساب و کتاب لیا جائے گا اس دن کوئی مال کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی اولاد کام نہیں آئے گا، کام آئے گا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ کون اچھا دل لے کے آ رہا ہے اور کون اچھی نیت سے عبادات کر کے آ رہا ہے، یہ کام آئے گا۔ اور جن کے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دے رکھی ہے، یہ قیامت کے میدان میں کام نہیں آئے گا۔ مفسرین اس آیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال و دولت کو، اولاد کو، سارے چیزوں کو انکار کر دیا اور کہا جب قیامت میں آئے گا تو صاف ستھرا دل ہوگا۔ جس کے پاس صاف ستھرا دل نہیں ہوگا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت ہے جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن لا يملكون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کوئی بھی آدمی اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگا جس کے پاس صاف ستھری عبادت، صاف دل نہ ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، مگر اللہ جس کو اجازت دے گا وہی بات کر سکے گا۔ اب دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی بات نہیں مانتا ہے تو پھر فیملی کو لایا جاتا ہے، اس کے تھرو سے کام کروایا جاتا ہے کہ بھائی وہ سفارش کروا دے گا، وہ سوچ لگوا دے گا، یہ سارا چیزیں کروا دے گا، وہ اس منتری کو ہم لے کر آتے ہیں، اس کے تھرو سے اس آدمی کو، اس بڑے آدمی کو لاتے ہیں، اس کے ذریعے سے کام کرواتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی مجھ سے بات نہیں کر پائے گا مگر میں جس کو اجازت دوں۔ قرآن کریم، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف دل والوں کا ذکر کیا کہ صاف دل جس کا ہوگا وہی اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے گا، اس کے علاوہ کوئی کھڑا ہو نہیں پائے گا۔ اب انسان کو دیکھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر جب داغ لگنا شروع ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے تو پھر وہ داغ لگتے جاتا ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک داغ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگتا ہے۔ وہ داغ آہستہ آہستہ وہ دل سخت اور پتھر بن جاتا ہے اور کالا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے دل کو پتھر بنا دیا جو انسان سدھرتے نہیں ہے، بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں۔ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ اگر میں ابھی توبہ کر لوں گا، توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ میں نے جو پہلے گناہ کیا یا اللہ اس کو معاف فرما اور آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن انسان کا جو سوچ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر ابھی توبہ کر لوں گا تو پھر گناہ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے وہ توبہ نہیں کرتا۔ پھر وہ آج توبہ نہیں کرتا ہے، کل توبہ نہیں کرتا ہے، پرسوں توبہ نہیں کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان مر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ
تمہیں کیا لگتا ہے کہ کل کیا کرو گے؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب رات میں سوتا ہوں تو مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میں صبح اٹھ کر دوبارہ زندہ رہوں گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دوسری صحابی سے کہ تم کیا سوچتے ہو اپنے بارے میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جب کھانا کھاتا ہوں تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ میں کھانا کھانے کے بعد بھی زندہ رہوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جب ایک سلام پھیرتا ہوں تو مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ دوسرے سلام تک زندہ رہوں گا۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم تو جی ہی رہے ہیں جینے کے لیے کہ نہیں ابھی جو ہے 15 سال کی عمر ہو گئی، باپ نے بچے کو بھیج دیا، کام کے لیے بھیج دیا، اب وہ بچہ سوچنے لگا، اب زندگی کے بارے میں سوچنے لگا، وہ مال پونجی جمع کرنے لگا، شادی کا خیال آیا، شادی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، باپ سے جھگڑ لیا، ماں سے جھگڑ لی، گھر سے الگ ہو گیا، بیوی الگ ہو گئی، بچے کو ساتھ لے کر کہیں تو کنڈاروں میں آ کر چلا گیا، ماں کو الگ چھوڑ دیا، باپ کو الگ چھوڑ دیا، اور بیٹا الگ بیوی کے ساتھ رہنے لگا، اور وہ پھر پلاننگ کرنے لگا وہ بیٹا۔ اب وہ سوچتا ہوگا چلو ماں کو تو الگ کر دیا میں نے، باپ کو تو الگ کر دیا میں نے، بہنوں کو تو بدائی دے دیا ہم نے، اب صرف میں رہا، میری بیوی رہی، میرا بچہ رہا، اب کیا کریں؟ ہم تینوں یہیں پر رہتے ہیں اور زندگی خوبصورت سے گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کوئی خوبصورتی زندگی نہیں ہے، یہ ایسا زندگی ہے کہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسا نہیں چھوڑیں گے کہ دنیا کے اندر سب سے قطع تعلق کرتے رہے، دنیا کے اندر اپنے دل کو خراب کرتے رہے، دنیا کے اندر اپنے دلوں کو موم نہیں بلکہ پتھر بنا کے رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا انسان تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ما اصابك من الحجر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے دل کو پتھر بنا دیا، اور فرماتے ہیں فہی کالحجارہ، فرماتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا دیا ان لوگوں کے دل کو جو آدمی گناہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ اب ہماری یہی حالت ہو چکی ہے کہ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں، ابھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کبھی ایسی دین کی بات سن لیے، اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ہے دماغ کے اندر یہ چلتا ہوگا کہ خیر چلو کل سے انشاءاللہ دینداری رہے گی، اور کل سے انشاءاللہ جو ہے غریبوں کو مارا نہیں جائے گا، کل سے انشاءاللہ حقوق العبادات کی جو ہے خیانت نہیں کیا جائے گا۔ وہ سوچتا ہے آج، کیونکہ آج وہ دین کا بات سن کے آ رہا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے مسجد سے باہر تو پھر وہ اپنے پلک کو جھاڑ کر، پھر اپنے دامن کو جھاڑ کر پھر وہی دماغ آتا ہے، پھر وہی شیطانی دماغ آتا ہے، کس کو کھانا ہے، کس کو لوٹنا ہے، کس کو دبانا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو ستانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، یہ ساری خرافاتیں اس کے ذہن کے اندر چلتا ہے۔ اب جو آدمی بیکار گھومتا ہے، جو آدمی بیکار فالتو کا گھومتا ہے، کوئی کام کاج نہیں ہوتا، اس کے ذہن کے اندر شیطان وہ خناسیت ٹھوس کے بھر دیتا ہے۔ انسان دو قسم کے ہوتا ہے، ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو کام کاج صبح سے کرتا ہے، صبح سے شام تک کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چلے اگر وہ عبادت گزار ہے تو وہ سوچے گا کہ چلو ہم کمائیں گے بھی گھر والوں کے لیے اور عبادات بھی کریں گے، یہ آدمی سوچتا ہے۔ لیکن جو آدمی بیکار بیٹھا ہوا صبح سے اس کی گلی پہ، اس کے محلے پہ، اس کے دکان پہ، اس کے چائے خانوں میں، تو اس کے دماغ کے اندر چغلیاں، فتنہ، اور اس کے دماغ کے اندر خرافاتی آئیڈیا آتے رہتے ہیں، پھر وہ انسان کو ستاتے رہتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مشغول کرنا اتنا کہ فرصت نہ رہے کہ لوگوں کی چغلیاں، لوگوں کی غیبتیں اور فتنہ کرنے کو جو ہے ٹائم نہ ملے۔ لیکن ہمارے یہاں تو ٹائم ہی ٹائم ہے، صبح سے لے کر رات تک ہی ٹائم ہے، صبح سے لے کر رات تک ٹائم ہے، اور اسی صبح سے لے کر رات تک جو ہمارا ٹائم گزرتا ہے وہ فتنے میں گزرتا ہے۔ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کس کو ستائیں، کس کو پریشان کریں، کس کو لوٹیں، کتنا لوٹیں، کیسے چوری کریں، یہ دماغ چلتے رہتا ہے دن بھر رات۔ لیکن جب وہ آدمی اپنے کام میں ہوتا ہے تو پھر اس کے دماغ میں یہ فطور، یہ فتنہ پیدا نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے کام کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کام سے فارغ
पाबंद होकर कैसे इबादत करूंगा, अल्लाह को कैसे राजी करूंगा, अल्लाह के रसूल को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा क़यामत के मैदान में। तो इसी वजह से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया का निजाम है, इसलिए अपने दिल को बदला करें। दिल को बदलने के लिए इसी वजह से उलमा ने मिसाल दिया है कि जब आप खेती करते हैं, खेती करते करते तो उस पर खेती बहुत ज्यादा होती है, धान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जिस जमीन पर धान लगाना छोड़ दे 5 साल तक, 6 साल तक, फिर उस पर अगर आप धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो जल्दी वो फैलता नहीं है, वो बंजर, वो जंगल बन जाता है। अब देखिए जो रोड के साइड की जो जमीनें होती हैं, लोग उस पर